السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میرا نام دانش حسین. ارشد شریف کی شہادت اور تدفین کے بعد اچانک سے ایک رات ان کی تصاویر سوشل میڈیا اور میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں. ان پر مبینہ تشدد کی داستان جو ہے وہ پوری دنیا دیکھتی ہے. یہ ماجرا ہے کیا؟ قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ جب ان کی فیملی کو پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں ملی لیکن میڈیا پر وہ چیزیں ڈسکلوز ہو گئیں اور منظر عام پر آ گئی؟ سینئر قانون دان اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اظہر صاحب، یہ کوئی پری پلان تھا، یہ کسی چیز کی پردہ داری تھی یا راز افشا کرنا تھا؟ یہ ہے کیا یا اتفاق سمجھ لیں ہم اس کو؟ دیکھیے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. میں اس کیس کو بہت قریب سے مانیٹر کر رہا ہوں اور میں کئی حقائق ایسے جانتا ہوں اگر اس کی تحقیق ہوئی تو پاکستانی تاریخ میں ارشد شریف کا کردار ایک چیپٹر کی حیثیت میں نصابی کتابوں میں پڑھایا جائے گا. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. یہ واقعی بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے. بہت بڑی بات اس لیے کر رہا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مر کے نہ صرف امر ہو جاتے ہیں بلکہ ملک و قوم کی قسمت میں یا اس کا تعین کرنے میں نا بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. میں مداح ہوں ان کا. کس وجہ سے؟ کوئی تو ہے کھڑا ہے یار، کوئی تو کھڑا نا اس سسٹم اس زنگ آلود نظام میں سامنے آ کے بات کرتا ہے. میں بھی کوئی فرینڈ بارٹس میں چلا جاؤں گا، میں بھی کئی چیزیں کھل کے نہیں کر سکوں گا. یہ نہیں کہ میں ڈرپوک ہوں، مجھے لحاظ ہے اور مجھے لحاظ رہنا چاہیے. بالکل. میں ایک سٹیٹس مین ہوں اور مجھے وہ سٹیٹس مین کے پیرامیٹر سے آگے نہیں نکلنا چاہیے. لیکن جب آپ کسی کی زمین تنگ کر دیں پھر اس کی زبان نہیں روک سکتے. کیا ارشد شریف کی زمین تنگ کی گئی؟ ہاں بالکل، کوئی شک ہی نہیں ہے. تشدد ہوا ان پر؟ میں نے کوئی آدمی نہیں مانتا تھا. میں نے پہلے دن جو میں نے پوزیشن دیکھی، اور میرے آپ انٹرویو اٹھا کے دیکھ لیجیے گا دانش، میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ ارشد شریف کو تشدد کیا گیا اور یہ کوئی پولیس مقابلہ نہیں ہے. گولی مار کے مارنے کے بعد میں گاڑی میں بٹھایا گیا ہے. And I'm very clear about it. اور میں اٹھا کے دیکھ لیجیے گا. یہ آپ کو کیسے پتا تھی چیزیں؟ اچھا دیکھیں، اس کی 3-4 وجوہات ہیں. پہلی تو بات ہے میں ارشد بھائیوں کی طرح سے تھا، جویریہ جو ان کی مسز ہے بہنوں کی طرح سے رابطے میں. دوسرا جو ہے نا، وہ جن کاموں پہ کام کر رہا تھا نا، آج اگر پاناما کیس میں جاننے والا آدمی تھا تو وہ تھا ارشد شریف تھے. بالکل. اور پاناما کے کیس کے اندر جو تحقیقاتی یا انویسٹیگیٹو جرنلزم اور یہ وائٹ کالر کرائم کو، تو پھر مجھے یاد آ جاتا ہے وہ اسی کیس میں گاڈ فادر اور سیزرین مافیا کے لفظ جو ریمارکس بھی دیے گئے وہ بڑا بات اعلیٰ عدلیہ نے. تو یہ کیا یہ گراؤنڈ نہیں سیٹ کر گئے تھے؟ یہ ڈائریکشن بھی سیٹ کر گئے تھے. انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ نہیں. اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت دے عمران ریاض خان کی بھی. آمین. اس پیرامیٹر کے اندر یعنی جنرل سارے موجود ہیں وہاں پر، لیکن جس طرح وہ کھل کے وہ بات کرتا ہے نا، تو کسی وقت تکلیف اور کوفت بھی ہوتی ہے. ارشد شریف کو ٹریپ کر کے لوگ، اگر وہ ملک میں ہوتا نا، ٹریپ کر گئے یعنی کہ ان کے اپنے لوگ بھی اس میں شامل تھے کہیں نہ کہیں. دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو، میں اس بات سے اتفاق، اس فلسفی سے میں اتفاق نہیں کر رہا. کہا یہ جا رہا ہے کہ سلمان اقبال صاحب یا ان کے قریبی لوگوں نے انہیں اس طرف بھیجا. خرم نام کے ایک شخص کا بھی ذکر آ رہا ہے. ہاں وہ، لیکن وہ ان کی ٹریول ہسٹری اگر آپ دیکھ لیں اٹھا کر، تو وہ لوگ، اس کے والد صاحب جو ہیں کینیا میں ان کا کاروبار ہے، بہت سی مختلف نیچر کی ہیں. یہ آج یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کام کے لیے وہ اسپیشل اسائن ہوئے، یعنی ان کا کینیا آنا جانا. تو آپ یہاں سے دیکھ لینا. میں مثال دانش صاحب میرے دوست ہو، تو اب مجھے تو نہیں پتہ نا، میرے دفتر کا لڑکا کہتا ہے کہ مجھ سے یہ کام ہے، میں پوچھوں گا بھی، وہ کہے گا نہیں جی مجھے تیسرے بندے نے کہا ہوا ہے. تو میں نے کہا یہ کون سا کوئی مشکل کام ہے، اس بندے کو ویزا لے کے دینا ہے تو میں ویزا لے دیتا ہوں، اس کا خیال رکھنا ہے میں خیال رکھ لیتا ہوں. اب ارشد شریف کا اپنا ایک نام ہے، برانڈ ہے. یہ نہیں کہ کینیا کے اندر لوگوں کو پتہ نہیں تھا، ان سب کو پتہ تھا. جس دن وہ تصاویر آئیں پھر میں نے تحقیق شروع کروائی اپنے. یہ تصاویر کس دن آئی تھی؟ یہ نہیں، جو یہ والی تصاویر ہیں یہ تو لیک کل ہوئی ہیں نا جی. یہ لیک ہی کل ہوئی ہیں؟ پہلے کسی نے محفوظ رکھی ہوئی تھی؟ نہیں، میں کمال کی بات ہے کسی نے توجہ نہیں دی. ہمارے یہاں وہ دور چلا گیا نا کہ جب غسل دلواتے ہیں نا تو پہلے ہوتا تھا بڑے دیتے تھے، قریبی رشتہ دار دیتے تھے،
تو غسل دلوانے کے وقت بھی یہ چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں, دیکھنے والے کو پتہ لگ جاتا ہے چوٹیں لگی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ اس میں غسل ان کے والدین کس طرح قریب آنا ہی نہ دیا ہوگا, اور بتایا ہوگا کہ ہسپتال والے ہی کریں تاکہ چھپا کے رکھا جائے اس بات کو. پھر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کی ان کی والدہ صاحبہ کوٹوں میں گئی, نہیں آئی, وہ پھر ایک دن لیک ہو گئی, پوسٹ مارٹم تو لیک ہو گئی تھی, لیکن وہ تصاویر جو ہے نا, اب یہ خود ایک جرم ہے جو میں بات بتا رہا ہوں. آپ نے جو وہ پرائیویسی کے کانٹیکس میں اگر نہ مانے, اس کے جو بھی ہے آپ کے جو ہسپتال یعنی کہ لواحقین نہ مانے تو آپ اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے. جی بالکل, آف کورس یو کانٹ, آپ نہیں کر سکتے. اور یہ خاص طور پر دیکھیں ڈسکلوز کس نے کیا ہے, یہ میں نے اور آپ نے تو کیا نہیں ہے, یہ جنہوں نے پوسٹ مارٹم کیا, جن کے پاس وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تھی. اب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تو یا تو تھی ان کے پاس جو ہسپتال والے انتظامیہ کے پاس, یا جو انویسٹیگیشن کر رہے تھے, اور یہ ایک ایسا معمہ بنا دیا ہے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی میں پرچہ درج ہونا چاہیے, پتہ ہے میں پہلے دن سے بات کہہ رہا ہوں, اور یہ نہیں میں ایسے کہہ رہا, قانون آپ کا یہی ہے. تعزیرات پاکستان, کوڈ آف کرمنل پروسیڈر, جورسڈکشن ہے پاکستانی کورٹس کی. اس کی مثال بتا دوں لیٹسٹ آپ کو, ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل کہاں ہوا؟ لندن میں, اور ٹرائل یہاں پاکستان میں چلا. پاکستان میں یہ تو ریکارڈ کی باتیں ہیں نا, بالکل ہو سکتا ہے. کیا ارشد شریف کا ٹرائل پاکستان میں چلے گا؟ اصولی طور پر تو کینیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کینیا میں, اور وہ جس دن یہ واقعہ ہوا ہے تقریباً یہ کوئی کچھ انسٹرکٹر ہیں امریکنز کہا جا رہا ہے, تو وہاں پر موجود تھے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل ایجنسیز کی انوالومنٹ ہے سارے کام میں. اچھا, اس کی وجہ یعنی کہ یہ ایک بیرونی سازش ہے. بالکل. اچھا, وہ کیسے ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے پولیٹیشین اور یہ ساروں کا نا, ان کے آپس میں گاڈ فادر یا لنک کیا ہے, کچھ کام لینے ہوتے ہیں. اور تاریخی طور پر اگر آپ کو یاد ہو, افغانستان کو توڑنا تھا, امریکن یا جس کسی کی انویسٹمنٹ ہے وہ کیسے آئی, یعنی کوئی $50 بلین کی باتیں ہوتی ہیں, آف شور کمپنیاں بنی اس وقت. دو باتیں میں سمجھتا ہوں کہ ارشد شریف ان تک پہنچ گیا تھا. ایک تو اس نے اس پیسے کا روٹ نکال لیا تھا. اچھا, یہ پہلی دفعہ بات کر رہا ہوں میں, جو میرے تک میں جو سمجھ پایا ہوں کہ اس نے اس پیسے کا روٹ نکال لیا تھا. اب جب اس پیسے کا روٹ رہا ہے تو جڑیں کہاں جائیں گی, سمجھ سکتے ہیں آپ. صحیح. کیا ارشد شریف پر تشدد اور ان کو شہید اس جرم کی پاداش میں کیا گیا کہ وہ اس نیٹ ورک کا سراغ لگا رہے تھے اور اس بے نامی اکاؤنٹ اور پیسے کا سراغ لگا رہے تھے؟ دیکھیں میں ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دوں آپ کو. جب آدمی ایک تو دیکھیں نا, اس میں رول آؤٹ کی اور چیزیں بھی ہیں ساتھ. دو تو میں آپ کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کانٹیکس میں بات بتا رہا ہوں کہ جہاں یہ ہیں, جہاں ون وے اور دی ادر جو ہے نا وہ ٹریسز کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں وہ نا. تیسرا ڈیفینیٹلی کچھ اور لوگ بھی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کھل کے اگر بات کریں گے تو مسائل تو پیدا ہوں گے آپ کے لیے. میں نے صدر پاکستان کو, وزیر اعظم پاکستان, ان سب کو میں نے خط لکھا کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے. جوڈیشل انکوائری بائی ریٹائرڈ جج, بائی سرونگ ہائی کورٹ ججز, چیف جسٹسز یا ججز آف دی سپریم کورٹ, اور ایف آئی آر درج کرنے کا میں نے کہا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. اچھا, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیوں کہتا ہوں, اور وجہ یاد رکھیے گا, اس میں حکومتیں جایا کرتی ہیں, حکومتیں جایا کرتی ہیں, یعنی آپ اور میں نہیں جا سکتے. جس طرح جمال خشوگی کا کیس تھا, وہ ایس سی جے میں گیا. تو اب اسی چیز کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں, وہ گیا وہاں. تو یہ کیس بھی پرائم ایگزامپل ہے کہ ارشد شریف صاحب کو یہ کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا ان لوگوں نے بیٹھ کے یہ سارا کچھ کام کیا, اور وہ انڈر ورلڈ کے جو لوگ ہیں نا وہ اتنی آسانی سے نہیں ہے, وہ پکڑے بھی نہیں جاتے, دستانے پہنے ہوتے ہیں. میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش, سارے شہر نے دستانے پہنے. تو یہ یاد رکھیے گا. اور میں نے ایک اور بھی ڈیمانڈ ساتھ کی تھی کہ فورنسک کے حوالے سے میں نے کہا انٹرنیشنل آئے, کچھ نہیں ہوا. صدر پاکستان نے, دیکھیں یہ کریڈٹ جاتا ہے, صدر پاکستان نے لکھ دیا وزارت داخلہ کو, وزارت قانون کو کہ یہ جو میں نے خط لکھا ہے اس پہ بیٹھ کے کچھ کر سکتی ہیں تو کچھ. اچھا, وزیر داخلہ نے خود کہا کہ یہ ایک ٹارگٹ کلنگ ہے یہ. اچھا, میں کہ اب کس منہ سے وہ کہتا ہے, اگر پہلے دن کی اسٹیٹمنٹیں دیکھ لیں ان سب لوگوں کی, یہ قصوروار ہیں یہ سارے. اچھا, یہ سارے لوگ قصوروار ہیں, پرچے ان لوگوں کے خلاف ہونے چاہیے. تو پھر دیر آئے درست تو آئے در. یہ اب یہ بات کی باتیں ہیں. پہلے دن کیا کہا, ان سب نے کہا جناب وہ پولیس مقابلے میں مارا گیا یار. اچھا, وہ کمال کی بات ہے, وہ جو گاڑی ہے وہ تو سونے کا اسمگلر بھی خدا نخواستہ, اس طرح کی باتیں بھی چلتی رہی. دیکھیں نا یہ ساری, وہ گاڑی جو ہے نا جو اغوا ہوئی تھی,
وہ تو 9:30 بجے برآمد ہو چکی تھی، اور کینیا کے اور اندر ہی تھی، نروبی کے اندر ہی تھی. وہ چیزیں تو ساری ویسی کھل کے سامنے آ گئی، گاڑی اور ٹائمنگ الگ، ٹائمنگ کا فرق بھی آ گیا. جو تشدد ہوا ہے، جو اب چیزیں آ رہی مبینہ تشدد، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی راز تھا جو اگلوانا چاہتے تھے، کوئی ایسے سیکرٹ سے جو ارشد شریف صاحب سے لینا چاہتے تھے، یا پھر نشان عبرت بنانے کے لیے، دوسروں کو ڈرانے کے لیے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ آپ بھی سنبھل جائیں؟ اچھا، یہ میری گٹ فیلنگ ہے میرا کہ ارشد شریف میں تشدد ہو رہا تھا، ان کی ویڈیوز بنائی گئی ہیں، وہ ویڈیو بھی سامنے آ سکتی ہیں. ہاں میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو. اور پھر جب تشدد کر رہی ہوں تو ہو سکتا ہے ان سے کوئی کنفیشن بھی لیا گیا ہو. جی میں اگلی بھی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، کنفیشن بھی لی گئی ہوں. جب انسان تکلیف اور مشکل میں ہوتا ہے تو انسان باتیں کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ چیزیں بھی سامنے آ جائیں. یہ بھی میں بتا یہ، لیکن یہ تحقیق جب تک ہوگی تب تک یہ پردے نہیں اٹھیں گے یہاں پر. اور اب تشدد ہونے کے بعد تو یہ تو ٹیررزم آ گئی نا، یہ تو ٹیررزم ہے، بربریت ہے یہ سارے معاملے میں. کہاں لے جا کر اور کہاں جا کر وہ گاڑی کھڑی کی، کہاں بیٹھ کر وہ ہوائی فائرنگ یا اپنے طور پر ایک ایریل فائرنگ کا واقعہ بنایا گیا. کلوز فائر ہوا، کلوز رینج سے فائر ہوا. دیکھیں اب یہ بڑی مزدار بات ہے. اگر وہاں میں نے وہ دیکھا ہے وہ ایریا، وہ تو بیابان سا ایریا ہے، ٹوٹی ہوئی سڑک ہے، کچی سڑک ہے، جیسے ہمارے کسی گاؤں میں پکڈھنیوں کے قریب، لیکن وہ پہاڑی علاقہ ہے، ان ایون گراؤنڈز ہیں. اچھا تو وہاں اظہر صاحب میں یہاں ایک بات کا اضافہ کر دوں، ہو سکتا ہے آپ اس سے اتفاق کریں، کیونکہ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں ہمارے کہ وہ راہ گزر نہیں تھا وہاں کا، وہ لایا گیا کماڑی سے، وہ جو ہے نا وہاں سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ مین راستہ چھوڑ کے اس راستے پہ لائے. تو یہ دیکھیں یہاں سے پھر ایک ہی وجہ ہے، جب آپ نے کسی آدمی کو مار کے اندر بٹھایا ہے، دوسرے پہ ڈر اور خوف پستولیں رکھ کے آپ بیٹھے ہوں، تو آپ مجبور کرتے ہیں کہ اس راستے سے نہ جاؤ. مین راستے سے اس لیے نہیں گئے، وہ کوئی نہ کوئی کسی آدمی نے دیکھ لینا تھا، کوئی جرنلسٹ نے، کسی نے کیچ کر لینا تھا. اس لیے اس راستے میں کوئی تھا ہی کوئی نہیں نا، بیابان سی جگہ. اس لیے وہاں جا کے، یعنی یہ دیکھیں جب آپ لاش کو ٹھکانے پہ لگانا ہوتا ہے نا، جب آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ ایسے کام کرتے ہیں. انہوں نے وہ ایریا چنا اور اس جگہ پر وہ جا کر صرف رکھا، صرف دیٹس آل. یعنی آنکھوں میں مرچیں ڈالنے کے لیے. دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ صدر وزیر اعظم نے لکھ تو دیا سپریم کورٹ کو، چوڑیاں پہن لو تم لوگ، یہ سارا کچھ سپریم کورٹ سے کرانا ہے، چوڑیاں پہن لینا. آپ وفاقی حکومت بیٹھ کے تو باہر بیٹھا ہوا ہے، ایک پریس ریلیز جاری کر دی، جناب لیٹر جاری کر دیا آپ نے، وہاں بیٹھ کے یہ کر لیں. اور آرٹیکل 90 اور 91 کا آ گیا، کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت آپ نے کچھ کرنا ہو تو بے ایمانی بھری پڑی ہے، اور آپ جو مرضی کہتے رہیں. اچھا ایک اور بات بتاؤں آپ کو، آ جائے چلے بڑی مزار بات، چلے آپ نے چھیڑ دیا بات کو سامنے رکھتے ہوئے. آج کے دن کراؤن پولیس لندن میں جو سازشی ہے، جو کرمنل کنسپریسی کرنے والا، اس کا نام ہے نواز شریف، نام میں بتا دیتا ہوں، اس کے بارے میں بغیر درخواست چلی گئی ہے. اچھا جی، اور شہادت بھی غالباً پیش ہو گئی یا ہونے والی ہے، یا آج کی تاریخ میں ہونا. یہ میں آج کا آپ کو میں یہ بھی خبر دے دوں آپ کو کہ وہاں باقاعدہ جو ہے نا، وہاں یہ میں اس کانٹیکس میں نہیں بات کر رہا ارشد شریف کے کانٹیکس میں، نا اس کو ارشد شریف میں کانٹیکس میں مت لے کے یہ غلط ہے. تو میں اس کو اس کانٹیکس میں چونکہ دیکھیں یہ ون وے اور دی ادر کہیں نہ کہیں کڑیاں جو ہے نا عمران خان اور یہ ساری کہیں نہ کہیں ملیں گی. ایک سازش کی گئی تھی، کیا کڑیاں عمران خان سے بھی ملیں گی؟ ہاں، سازش یہ کی تھی کہ ارشد شریف کے معاملے میں سلمان اقبال کو یا عمران خان کو انوالو کرنے کی کوشش کی تھی. ٹھیک ہے نا جی. اب جب دیکھا کہ چیزیں کچھ کھل رہی ہیں، اور تو کل اللہ نہ کرے کوئی بھی اسیسینیشن کرنے کے بعد الزام لگا دیں، اب وہ جواب دینے والا ہی نہ رہ جائے. اب وہاں پر کراؤن پولیس کے اندر باقاعدہ درخواست دے کے شہادت دے کر عمران خان پہ حملے کے حوالے سے وہ بندہ جو موقع پہ موجود تھا، جس میں کہا گیا عمران خان صاحب کو ایلیمینیٹ کرنے کا، ختم کرنے کا، وہ موجود تھا، اور اس نے جا کر وہ بیان میرا خیال کر دیا یا دینا ہوگا، میرے پاس یہی اطلاع تھی، اور میرے پاس ثبوت ہے اس بات کا. جس بندے نے جو متعلقہ اس آدمی کو دیکھ رہا ہے، اس کا میرے پاس 22 میسج ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے جو اس نے وہاں مجھے بھیجی ہے، اور میں نے ایک ٹویٹ بھی کر دی ہو اس کے اوپر، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے. تو یہ جو گتھیاں ہیں نا اس میں، یہ اتنی ابھی سلجھا کچھ نہیں ہے. میں بتا دوں آپ کو، میں سمب کرتے آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک تو یہ پوری سازش ہے، پوری پلاننگ کے تحت ڈراوا تھا، بتانا تھا کہ کوئی نہ بولے، کوئی نہ بات کرے، یہ سبق ہے تم لوگوں کے لیے. دوسرا اس کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایگزیکیوٹ کرنے والے ہیں نا، ایگزیکیوٹ کرنے والے، اور انہوں نے توجہ ہٹائی ہے، توجہ ہٹائی ہے، اور وہ ایک 15
नवंबर डेट याद रखिएगा, बिहाइंड क्लोज डोर रिलीज होने वाली है, रिलीज होने वाली मुकम्मल। है। यस, ये सबसे बड़ी न्यूज़ है अब तक की जो आखिर में दी है इन्होंने, कि 15 नवंबर को बिहाइंड क्लोज डोर्स ये डॉक्यूमेंट्री जिस पर काम कर रहे थे अरशद शरीफ, वो रिलीज़ होने वाली है। जाते जाते आपने तवज्जो हटाने की बात की, मेरे जहन में सवाल आ गया कि 2 हफ्ते पहले ये तदफीन हो गई अरशद शरीफ शहीद की, ये 2 हफ्ते बाद अचानक से क्यों ये तस्वीर सामने आ गई? टाइमिंग मैटर कर रही है। हाँ बिल्कुल मैटर कर रही है। अब देखिए ना, इमरान खान साहब ने आज निकालना था लॉन्ग मार्च निकालना था, उनका केस भी चल रहा है साथ साथ, ठीक है ना जी, वो सारी चीजें थी, उसकी भी तो वो यही बताया है बताने वालों ने, जहाँ किसी है ना, जहाँ का ये याद रखिएगा, यहाँ पर हैंडलर्स होते हैं। तो क्या सियासी मकासद के लिए अरशद शरीफ की शहादत को इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्कुल है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। अच्छा, इसमें याद रखिए, मैं फिर बताऊं, यहाँ पर हमारे यहाँ खून बिकता है, हमारे यहाँ लाशें मिलती हैं, बिकती हैं यहाँ पर, लिटरली बता रहा हूँ। यहाँ पर इन व्यापारियों के लिए नॉर्मल सी बात है। नॉर्मल सी बात है। और मैं ना, कल मेरी जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, वो ना बड़े क्लियर हैं इस बारे में, कल क्या होना है क्या नहीं होना वो अलहदा बात है। इन चीज़ों को जब देखते हैं ना, अरशद शरीफ वाले मामले और इशारों के बाद, ये खौफ आना चाहिए ना लोगों में। अब लोगों में खौफ नहीं है, तो वहाँ जिक्र हो गया, खान साहब आपको डर नहीं लगता? उन्होंने कहा किस चीज़ से डर लगना है? मैंने चले मान ले, मैंने बुलेट प्रूफ पहनी हुई थी जैकेट, मान ले मैंने बुलेट प्रूफ स्क्रीन लगाई हुई थी, जब मैं माफिया जिनसे लड़ रहा हूँ उनके लिए बुलेट प्रूफ कुछ हैसियत रखती है? कोई हैसियत नहीं रखती है। और जो वो बेनज़ीर साहबा की जब असैसिनेशन हुई थी तो उन्होंने भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, लेकिन एक मैं बात अब आपने शेड दिया ना, आपने बात आपने ये इस इमरान खान साहब के वाक़े को और बेनज़ीर को आपको एक जगह रख के सोचना है। बेनज़ीर साहिबा पे भी कंटेनर पे थी, मैं तारीखी बात बताने लगा हूँ आपको। साने आए कारसाज हुआ, हाँ जी, साने आए कारसाज हुआ, बीबी साहिबा बच गई मां से, लेकिन काफी डराने का मकसूद था, खौफ दिलाना मकसूद था। अभी इमरान खान साहब के ऊपर असैसिनेशन के मामला खत्म नहीं हुए, याद रखिए। और ये वो खुद भी जानते हैं, पता उन्हें पता है। उससे अगला निशाना फिर किया था, फिर वो चूका नहीं उनका, वो फिर वो इस मकसद के लिए था। फिर क्या हुआ, धो दिया गया, निशान मिटा दिए गए। और इनकी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अपनी हुकूमत, जो आसफ अली ज़रदारी, अपनी हुकूमत क्या कर सकी? स्कॉटलैंड, असल कातिल सामने आए आप लोगों के? नहीं, ना वो वजूहात सामने आई। तो एक इमरान खान साहब के लिए सारा धुल गया, सब कुछ खत्म हो गया। इमरान खान साहब के लिए आने वाले बड़ी एहतियात है। बुलेट प्रूफ गाड़ी तैयार हो चुकी है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।